مجھے دین اسلام سے پیار ہے، 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 مجھے دین۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم، اس کی توفیق اور بے حد و بے حساب عنایات سے درس صحاح ستہ کا کل سے دوبارہ آغاز پھر ہو چکا ہے۔ آج کل والی گفتگو کو ہم آگے لے کے چلیں گے۔ کل نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے وضو کا مسنون طریقہ بیان کیا گیا تھا، دونوں ہاتھوں سے آغاز کر کے پاؤں تک کیسے لے کے جانا ہے، اور ہم نے اس میں بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، مشکات اور دوسری جلیل القدر کتابوں سے ہم نے اس پورے مضمون کو آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا۔ آج بخاری شریف کی احادیث کا ذکر ہے، اور جو وضو کے چیپٹر میں کل بیان ہو گئی تھی ان کو صرف پڑھ کے اور ان کا معنی کر کے آگے چلے جائیں گے، اور جو نئی بات بیچ میں آئے گی اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ یہ کتاب الوضو جو چوتھی کتاب ہے، اس کا پہلا چیپٹر ہے باب ما جاء فی الوضو، وضو کے متعلق جو حدیث وارد ہوئی ہیں۔ اس چیپٹر کے نیچے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو وضو کا مضمون سنایا ہے، اس کو بیان کرنے سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے طریقہ کار کے مطابق پہلے آیت قرآنی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 لکھی ہے، جس کو میں نے کل بڑی تفصیل سے بیان کیا تھا۔ پھر اس باب کے نیچے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمۃ الباب میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وضو کرنا بیان کیا، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ قال ابو عبداللہ، حضرت ابو عبداللہ نے کہا، اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وضو کرنا بیان فرمایا، اور فرمایا ان فرض الوضوء مرتن مرتن وتوضع ایضا مرتین مرتین وثلاثا وثلاثا، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بار بھی وضو فرمایا، اعضاء کو ایک ایک بار بھی دھویا، اعضاء کو دو دو بار بھی دھویا، اعضاء کو تین تین بار بھی دھویا، ولم یزید علی ثلاث، اور 3 بار سے زیادہ آپ نے کسی عضو کو نہیں دھویا۔ وَكُرِهَ أَهْلُ الْعِلْمِ الْإِسْرَافُ فِي، اور مکروہ سمجھا گیا اہل علم کے ہاں 3 بار سے زیادہ دھونا، اور یہ پانی کا اسراف ہے۔ وَيُجَاوِزُ فِعْلَ النَّبِيِّ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور ناپسندیدہ اس لیے سمجھا گیا اور اسراف اس لیے سمجھا گیا کہ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے افعال سے تجاوز کر جاتا۔ دوسرے چیپٹر کو عنوان دیا گیا لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، بغیر طہارت کے کوئی بھی نماز قبول نہیں ہے۔ اس میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو بیان کیا کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت حمام بن منبہ نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقبل صلاۃ من احدث حتی یتوضا، کوئی نماز بے وضوگی کی حالت میں قبول نہیں ہوگی مگر جب تک کہ وضو نہ کیا جائے۔ قال رجل من حضر الموت ما الحدث، حضرت ابو ہریرہ سے حضر موت کا ایک بندہ پوچھنے لگا یہ جو آپ نے کہا من احدث، حدث کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یا ابا ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فصاع و دورات، انسان کے جسم سے خارج ہونے والی ہواؤں میں سے ان 2 ہواؤں کا ذکر ہوا جو آواز کے ساتھ آتی ہے اور بو کے ساتھ آتی ہے، یہ دونوں چیزیں حدث ہیں جو وضو کو توڑ دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ میں خلاصتاً بات بیان کر دوں
کہ انسان کے جسم سے نکلنے والی سٹول پاس کرتے ہوئے اور یورین پاس کرتے ہوئے، یورین اور سٹول اور فساؤن اور تراتن ہوا جو بدبودار ہے اور آواز والی ہے، اس کے علاوہ انسان کے قضائے حاجت کے راستوں سے جو بھی شے نکلے گی وہ انسان کے وضو کو توڑ دے گی، اور جسم کے کسی بھی حصے سے جہاں نکلنے والی شے اس کا وہ راستہ نہیں ہے، مثلاً ہاتھ میں سے خون بہنا شروع ہو جائے، پھر کسی رگ میں سے خون بہنا شروع ہو جائے، گوشت میں کچھ خرابی ہو جائے، جسم میں انفیکشن ہو جائے اور ریشہ پڑ جائے، پیپ پڑ جائے، ریشے کا نکلنا، پیپ کا نکلنا، آنکھ سے پانی کا بہنا اور منہ کے ذریعے منہ بھر کر قے آنا، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو وضو کو توڑ دیتی ہیں۔ کچھ چیزیں اس میں ایسی ہیں جن سے صرف وضو ٹوٹتا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس سے غسل بھی واجب اور لازم ہو جاتا ہے۔ یہ انشاءاللہ میں اپنے اپنے مقام پر اس کی تفصیل بیان کروں گا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فساؤن و دراتن کا لفظ بیان کیا کہ آواز والی ہوا اور بو والی ہوا یہ دونوں وضو کو توڑ دیتی ہیں۔ حدیث نمبر 136 میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بندہ نعیم مجمر فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد کی چھت پر تھا، تو میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا آپ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وضو کرنا آپ ہمیں ارشاد فرمائیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے تو کیا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمایا ان امتی یدعون یوم القیامت غر المحجلین من آثار الوضوء فمن استطاع منکم ان یطیل غرۃ فلیفعل، کہ میری امت کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن یہ اعزاز بخشے گا کہ اعضائے وضو ان کے چمک رہے ہوں گے، اور میں اپنی امت کو اعضائے وضو سے پہچانوں گا۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو کوئی استطاعت رکھے اس کو چاہیے کہ اپنی چمک کو بڑھائے۔ اس سے ایک مسئلے کے اندر کنفیوژن پیدا ہو رہا ہے، وہ میں واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ ایک طرف یہ کہا گیا کہ 3 بار سے زیادہ اعضاء کو دھونا یہ اسراف میں آ جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا 3 بار سے زیادہ دھونا نہیں پایا گیا، تو پھر جب 3 بار سے زیادہ دھونا نہیں پایا گیا تو اوپر جو اپنا بڑھایا، نور بڑھایا، کیا اس میں اسراف نہیں ہے؟ 3 بار سے زیادہ بار دھونے میں نہ تو کوئی حدیث موجود ہے اور نہ ہی بغیر عذر کے 3 بار سے زیادہ کو دھونا چاہیے، جبکہ بازو میں کونیوں کے اوپر اور پنڈلیوں میں ٹخنوں کے اوپر دھونے کے بارے میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی استطاعت رکھے اس کو چاہیے کہ اپنے نور میں اضافہ کرے۔ اس میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عظیم موجود تھا تو اس لیے اس کو بڑھا دیا، اور دوسری طرف آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارک سے یہ مضمون نہیں ملا کہ آپ نے 3 بار سے زائد اعضاء کو دھویا۔ ایک آگے حدیث آئے گی وضو کے چیپٹر میں جس میں ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ اپنے اعضائے وضو کو دھویا، تو اس کی میں وجہ وہاں علت بھی بیان کر دوں گا۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیثوں میں ایک لفظ استعمال ہو رہا ہے جو دوران گفتگو میں آپ کو حدیث آئے گی تو واضح بھی کروں گا۔ مختصر، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مختصر وضو کیا۔ بعض لوگ اس کا مطلب عجیب سے بیان کر دیتے ہیں، میں ان کا ذکر کرنا نہیں چاہتا اپنے پروگرام میں۔ مختصر وضو کیا ہوتا ہے؟ مختصر وضو کا مطلب یہ ہے کہ چہرہ دھو لیا تو بازو رہنے دیے، سر کا مسح کر لیا تو پاؤں رہنے دیے۔ مختصر وضو کا مطلب یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوران حج میدان عرفات سے مزدلفہ تشریف لے کر جاتے ہوئے جب راستے میں قضاء حاجت سے آپ فارغ ہوئے تو آپ نے مختصر وضو فرمایا۔ مختصر وضو کا مطلب ہے کہ آپ نے سارے اعضاء ایک ایک بار دھوئے۔ تو اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مختصر وضو فرمایا، بلکہ اس کو کہیں گے آپ نے فرض وضو فرمایا، کہ جتنا اعضاء کو دھونا فرض تھا
نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ نے اتنا وضو فرمایا۔ تو فرض ایک دفعہ ہے اور 3 دفعہ دھونا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا محبوب طریقہ کار ہے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے کہ 3 دفعہ وضو کرنے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا یہ میرا وضو ہے اور یہ مجھ سے پہلے انبیاء کا وضو ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے پوری تربیت بھی فرمائی۔ 137 نمبر حدیث ہے، باب نمبر 4 ہے، باب لا یتودع من الشک حتی یستیقن، کہ کوئی شخص اس وقت تک وضو نہ کرے جب تک اس کو وضو کے ٹوٹ جانے کا شک نہ ہو۔ اس حدیث مبارکہ کو بیان کیا عباد بن تمیم نے، انہوں نے اپنے چچا سے یہ حدیث سنی، کہنے لگے کہ میں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ اپنی عرض گزاری پیش کی، انہو شکا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگے میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ ایک شخص یہ شکایت کرتا ہے کہ اس کو نماز سے پہلے وضو کے بارے میں شک پیدا ہو جاتا کہ میں نماز پڑھنے لگا ہوں، پتہ نہیں میرا وضو ہے کہ نہیں ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو سمجھا کر پوری دنیا کے لوگوں کو یہ مضمون سمجھا دیا۔ فرمایا لا ینتفل او لا ینصرف حتی یسمع صوتا او یجد ریحا، آپ نے فرمایا کہ وہ نماز سے اس وقت تک نہ مڑے، نماز اس وقت تک نہ ختم کرے جب تک وہ آواز نہ سن لے یا بو محسوس نہ کر لے۔ آواز تبھی سنے گا جب آواز آئے گی، اور بو تبھی آئے گی جب بو خارج ہوگی۔ تو یہ بتا دیا کہ وضو ٹوٹنے کا جب تک یقین نہیں ہوگا تب تک نماز نہیں چھوڑے، اور جس بندے کو شک شبہ پڑتا ہے اس کے لیے یہ حدیث قابل عمل ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب تک تجھے یقین نہ ہو جائے اس وقت تک تو وضو سے نہ پھر۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ جو میں نے ابھی بات کی، باب تخفیف فی الوضو، وضو میں تخفیف کرنا، اس کو بعض لوگوں نے مختصر کہا بھی ہے کہ وضو مختصر، وضو مختصر نہیں ہوتا، وضو ہمیشہ مکمل ہوتا ہے، اس میں اعضاء ایک بار دھوئے جاتے ہیں، 2 بار دھوئے جاتے ہیں، 3 بار دھوئے جاتے ہیں۔ جب ایک دفعہ اعضاء دھوئے جائیں گے تو کہا جائے گا وضو میں تخفیف ہو گئی ہے، اور جب 3 بار اعضاء دھوئے جائیں گے تو اس کو کہیں گے فل فلیج وضو ہوا ہے، مکمل سنت کے مطابق ہوا۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارک نمبر 138 ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام فرمانے کے لیے لیٹ گئے، اور جب آپ لیٹے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس قدر گہری نیند میں سو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بینی بینی خراٹ مبارک کی آواز آ رہی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو آپ نے نماز پڑھی، اور بعض دفعہ یہ بھی کہا کہ آپ لیٹ گئے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بینی بینی خراٹ مبارک لی اور آپ نے وضو بھی نہیں فرمایا اور کھڑے ہو کے نماز پڑھ لی۔ بڑا سمپل سا ہے، کئی حدیثوں میں یہ آیا، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عینان تنمان ولا ینام قلبی، کہ میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل جاگتا رہتا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام فرمانے کے لیے لیٹ جائیں تو وضو مبارک نہیں ٹوٹتا۔ اس لیے نہیں ٹوٹتا، پہلے مسئلے کی وضاحت آپ توجہ فرمائے، نیند ناقض وضو نہیں ہے، نیند ناقض وضو ہے غفلت، اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء غفلت سے پاک ہوتے، ان کے اوپر غفلت نہیں ہوتی، انہیں جمائی نہیں آتی، انہیں نائٹ فال نہیں ہوتے، اور ان کو مختلف قسم کے عارضے لاحق نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو شیطان سے محفوظ رکھا ہوتا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ جب لیٹ بھی گئے، چت لیٹ گئے، سیدھے ہو کے لیٹ گئے، آپ کے خراٹ مبارک کی بینی بینی خراٹ مبارک کی آواز بھی آئی، تو اس کے باوجود بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وضو مبارک نہیں ٹوٹا۔ پھر اس کے بعد اسی چیپٹر میں ایک اور حدیث بھی بیان کی، 138 نمبر میں، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خالہ لگ تھی، فرماتی ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے رات آپ کے ساتھ گزارنی ہے، کیونکہ آج حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کے حجرہ مبارک میں رات گزارنی۔ اور کیوں رات گزارنی ہے؟ اس لیے کہ یہ دیکھنا چاہتے تھے
نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات کیسے گزارتے ہیں، آپ کی عبادات کیا ہیں، آپ کے معمولات کیا ہیں. تو خالہ تھی، بھانجے نے جب کہا تو آپ نے انکار نہیں کیا، آپ نے فرمایا آ جائے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، پھر آپ رات کا کچھ حصہ گزر گیا تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب آپ نیند سے بیدار ہوئے تو پانی کا ایک مشکیزہ رکھا ہوا تھا، اس میں آپ نے وضو فرمایا. اور وضو کے لیے یہ لفظ فرمایا وضوعا خفیفاً، ہلکا وضو. ہلکے وضو کا مطلب یہ ہے کہ ہر عضو کو ایک ایک بار دھویا، ہر عضو کو ایک ایک بار دھویا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے پھر آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے. میں نے بھی ایسے ہی وضو کیا جیسے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وضو کیا، اور میں آ کے آپ کے بائیں جانب میں کھڑا ہو گیا. تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اوپر سے ہاتھ ڈالا اور مجھے اپنے دائیں طرف کھڑا کر لیا. اور یہ 3 دفعہ، ایک بخاری میں نماز کے آگے تہجد کے چیپٹر میں بھی یہ حدیث آئے گی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 3 بار آپ نے ایسا کیا. آپ ادھر سے ادھر مجھے لاتے، اگلی 2 رکعتوں میں پھر ادھر آ جاتا، پھر آپ ادھر سے دائیں طرف لاتے، پھر میں بائیں طرف آ جاتا. تو پوچھا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابن عباس آپ کیا کرتے ہیں؟ عرض کی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ادباً بائیں طرف کھڑا ہوتا ہوں، میں ادباً بائیں طرف کھڑا ہوتا ہوں. اور پھر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اصول سمجھایا. آپ نے فرمایا جب امام کے پیچھے مقتدی اکیلا ہو تو امام کے دائیں طرف کھڑا ہو، امام کے دائیں طرف کھڑا ہو. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ سارا معاملہ فرما لیا، پھر آپ دوبارہ آرام فرمانے کے لیے لیٹ گئے اور پھر سو گئے. پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بینی بینی خراٹے مبارک کی آواز آنے لگی، یہاں تک کہ مؤذن آیا، اس نے اذان دی. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. آپ نے نماز پڑھائی اور وضو نہیں کیا. تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ، حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے گھر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، ان کی موجودگی میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تنام عینہ ولا ینام قلبہ، فرمایا ہماری صرف آنکھیں سوتی ہیں، ہمارا دل جاگتا رہتا، اس لیے ہمیں وضو کرنے کی حاجت پیش نہیں ہوتی. یہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تخفیف والا وضو تھا. اس کے لیے لفظ استعمال ہوا تخفیف. آگے باب، چھٹا باب باندھا، باب اسباغ الوضو، مکمل وضو کیسے کرنا. اس کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث مبارک بیان کی. حدیث نمبر ہے 139. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عرفہ سے واپسی پر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، آپ نے ایک گھاٹی میں اتر کر جب وضو مبارک فرمایا تو آپ نے وہ بڑا مختصر سا وضو فرمایا، یعنی ایک ایک بار آپ نے اعضائے وضو دھوئے. پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ جب میدان مزدلفہ میں پہنچ گئے تو آپ نے وہاں پر کامل وضو فرمایا کہ جو آپ عموماً 3 مرتبہ اعضاء کو دھوتے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر اذان کی اقامت کی گئی. پہلے آپ نے نماز مغرب پڑھائی، پھر ہر انسان اپنے اونٹ کو ٹھکانے پر بٹھانے کے لیے چلا گیا. پھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے حکم ہوا تو نماز عشاء کی اقامت ہوئی اور نماز عشاء پڑھائی. اس میں ایک وضاحت دینا چاہ رہا ہوں، یہ تمام ان لوگوں کے لیے ہے جو کلمہ گو ہیں. بڑی محبت سے میں ان کو بتاؤں گا، ہو سکتا ہے کہ محبت کی بات دل میں اتر جائے. رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پوری شریعت میں نماز 3 اوقات میں، ایک وہ مسنون وقت ہے جو ابتدا اور انتہا دونوں بیان کر دی گئی. ایک وہ ہے کہ نماز کے آنے سے پہلے اس کی ادائیگی کر دی جائے، اس کو کہتے ہیں جمع تقدیم. ایک وہ وقت ہے جس کو وقت گزرنے کے بعد ادا کیا گیا ہے، اس کو کہتے ہیں جمع تاخیر. پوری شریعت مطہرہ میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 5 نمازیں خندق کے موقع پر اور 1 نماز کسی غزوہ سے واپسی پر، جس میں ڈیوٹی لگائی حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آپ نے ہمیں اٹھانا ہے. سب قافلے والے سو گئے تو حضرت بلال پر بھی نیند غالب کر دی گئی، وہ بھی سوئے رہ گئے. تو جب سورج چڑھ گیا تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی آنکھ مبارک کھلی تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ سورج چڑھ گیا اور سورج چڑھ گیا، تو آپ نے اور بھی اس کے ساتھ بڑے خوبصورت لفظ ارشاد فرمائے، وہ انشاءاللہ حدیث آئے گی تو میں اس کی وضاحت بیان کروں گا۔ وہ ایک نماز اور 5 نماز خندق میں جو مسلسل قضا ہوئی، یہ بھی حکم شرعی بتانے کے لیے نماز قضا کی گئی، اور دشمن کی طرف سے موقع نہیں ملا نماز پڑھنے کا، تو آپ نے نماز عشاء کے وقت میں فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، یہ چار نمازیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بالترتیب باجماعت ادا کر کے بتائیں کہ اگر کسی کی نمازیں کافی ساری رہ جائیں اور اس نے ترتیب کے ساتھ پڑھنی ہو تو کیسے پڑھنے کا طریقہ کار ہے۔ اس وجہ سے علاوہ ازیں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ساری زندگی ظہر کی نماز کو ظہر کے وقت میں، عصر کو عصر کے وقت میں، مغرب کو مغرب کے وقت میں، عشاء کو عشاء کے وقت میں، اور فجر کو فجر کے وقت میں پڑھا۔ بعض حدیثیں ایسی ہیں جس میں یہ بیان مضمون کیا گیا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر اکٹھی کر دی۔ اس کے لیے جو محدثین نے وضاحت کی ہے وہ بڑی باکمال اور بڑی قابل غور ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز آخری وقت میں پڑھی، پھر انتظار فرما کے عصر ابتدائی وقت میں پڑھی، یہ ظہر اور عصر اکٹھی ہو گئی۔ یہ تھا امت کی سہولت کے لیے، ظہر کے آخری وقت میں پڑھی اور عصر کے پہلے وقت میں پڑھی۔ اگر کہیں یہ ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 نمازیں اکٹھی کی تو وہ صرف میدان عرفات میں ظہر اور عصر ظہر کے وقت میں اکٹھی فرمائی، اور مغرب اور عشاء میدان مزدلفہ میں عشاء کے وقت میں اکٹھی فرمائی، کہ عصر کے وقت میں عصر نہیں پڑھنی بلکہ ظہر ہی کے وقت میں ظہر اور عصر پڑھ لینی ہے میدان عرفات میں۔ اس کو کہتے ہیں جمع تقدیم، یہ بھی شرائط کے ساتھ ہے۔ اور مغرب اور عشاء بغیر شرائط کے میدان مزدلفہ میں پڑھنی ہے، راستے میں نہیں پڑھنی، چاہے رات کے 12 بج جائیں، 1 بج جائے، 2 بج جائے، تہجد کا ٹائم ہو جائے، آپ جب میدان مزدلفہ میں پہنچیں گے پھر آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنی۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وقت گزار کر نماز نہ پڑھی، نہ صحابہ نے پڑھی، اور جو 2 نمازوں کے لیے وقت ملا دیا گیا اس کی میں نے توجیہ بیان کر دی ہے کہ ایک کو آخری وقت میں کر دیا، ایک کو ابتدائی وقت میں کر دیا۔ یہ نہیں ہوا کہیں پہ بھی کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ظہر کے وقت میں ظہر اور عصر اکٹھی کر دی اور مغرب کے وقت میں مغرب اور عشاء اکٹھی کی۔ آپ نے جو نمازیں اکٹھی کی ظہر اور عصر میں، یہ صرف میدان عرفات میں اکٹھی کی، اور میدان مزدلفہ میں عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء اکٹھی کی۔ کبھی بھی آپ نے مغرب کی نماز کے ساتھ مغرب اور عشاء اکٹھے نہیں پڑھی۔ تو یہ اصول اور ضابطہ ذہن میں رکھیے گا تاکہ کسی بھی انسان کو کسی طرح بھی مسئلہ پیش نہ آئے۔ اب یہ کیونکہ میدان مزدلفہ کا ذکر تھا تو اس لیے میں نے یہاں پر بتایا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے راستے میں تخفیف کی، وضو میں ہلکا وضو فرمایا، مراد ہے کہ ہر عضو کو 1 مرتبہ دھویا۔ پھر جب آپ میدان مزدلفہ میں پہنچ گئے تو آپ نے سواری سے اتر کر مکمل کامل وضو فرمایا، پھر اقامت پڑھی اور آپ نے مغرب کی نماز پڑھائی، اور پھر اس کے بعد آپ نے عشاء کی نماز پڑھائی، اور یہ دونوں نمازیں عشاء کے وقت میں ہوئی۔ اس کو کہتے ہیں جمع تاخیر، اور یہ سال میں صرف مزدلفہ والے دن میں جائز ہے۔ اس کے بعد ایک حدیث مبارک ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ اس میں بھی ایک بڑی ٹیکنیکل بات ہے، وہ میں آپ کو بھی بیان کروں گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں کیا اسلام نے مضمون بیان کیا۔ میں اس حدیث کا پہلے ترجمہ کروں گا، پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے اس کے اندر سے کون سا معنی کس طرح لینا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہ توضع، آپ نے وضو کیا، اور وضو کس طرح کیا؟ فغسل وجہہ، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کو دھویا 1 چلو پانی لے کر، اور پھر اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 چلو پانی لیا ایسے کر کے تو دوسرا ہاتھ ساتھ ملا دیا، پھر اس سے چہرہ دھویا۔ پھر آپ نے 1 چلو پانی لیا اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کلی مبارک فرمائی، اور اس سے جو معنی غلط لے رہے ہیں وہ کیا ہے؟ اخذ غرفۃ من ماء فمضمض بها واستنشق، یہاں واو کا معنی لے رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 1 چلو پانی لیا، اسی سے کلی کی اور باقی بچا ہوا ناک میں ڈال دی۔ یہ عربی کی تو میں نہیں کہتا کیونکہ لوگوں کو عربی نہیں آتی، لوگوں کو عربی نہیں آتی، ان کو کیا پتا ہو کہ عربی میں واو کس معنی کے لیے ہے۔ تو یہ پنجاب یونیورسٹی والوں نے
ہمارے اوپر احسان کیا کہ انہوں نے اردو معارف اسلامیہ یہ 33 جلدوں میں انہوں نے شائع کی ہے، اور یہ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کو آخری سال میں کوئی بندہ تحفہ دے گیا تھا، تو یہ شاید ہمارے لیے ہی تھا. تو اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات بلند فرمائے اور ان کے روحانی فیض و برکات سے ہم سب کو مستفیض فرمائے. اس میں واؤ کا چیپٹر لکھا ہوا، انہوں نے اس میں واؤ کی ساری اقسام لکھی ہیں کہ واؤ صرف اس معنی کے لیے نہیں آتا کہ جو پیچھے لفظ آ رہا ہے وہ ہی آگے والا لفظ ہے، اس کو کہتے ہیں واؤ عاطفہ، کہ جو پیچھے مضمون بیان ہو رہا ہے وہی آگے بیان ہو رہا ہے. تو آپ نے ایک چلو لیا تو اس سے کلی کی اور اسی سے آپ اس کو ناک میں پانی ڈال دیا، وہ واؤ عاطفہ ہوتی ہے جو ما قبل معنی کو ما بعد تک پہنچا دیتی ہے، اس کو کہتے ہیں واؤ عاطفہ. واؤ مغایرت کے لیے بھی ہوتی ہے، واؤ جمع کے لیے بھی ہوتی ہے، واؤ قسم کے لیے بھی ہوتی ہے. یہاں واؤ مغایرت کے لیے ہے کہ جو ما قبل ہے وہ غیر ہے اس کا جو ما بعد آ رہا. کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک چلو پانی کا لیا، پھر اس چلو کے ساتھ اس ہاتھ مبارک کے ساتھ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کلی کی، پھر ایک نیا چلو مبارک لیا جس میں دوسری حدیث کثیر تعداد میں یہ بیان کر رہی ہیں، جو میں نے کل صحیح حدیثوں سے ثابت کیا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے علیحدہ چلو سے اپنے ناک مبارک میں پانی ڈالا. میں یہ بتا دیتا ہوں تاکہ تمام پیارے بھائی اس کو پڑھ سکتے ہیں. یہ اردو دارہ معارف اسلامیہ ہے، اس کی 22ویں جلد ہے اور اس کا والیوم ہے نون اس کا والیوم ہے. یہ اس کا فرنٹ پیج ہے اور صفحہ نمبر ہے 555 واؤ. اس کے اندر آپ واؤ کی ساری اقسام پڑھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے گا کہ واؤ کیا معنی رکھتا ہے. جی یہ ہمارے ایک بھائی کہہ رہے ہیں کہ اینڈ اور ایس، وہ آنکھ والا ایس، یہ دونوں علیحدہ علیحدہ معنی میں استعمال ہوتے ہیں لیکن دونوں اینڈ ہی بولے جاتے ہیں. اور فارسی ٹرمینالوجی میں واؤ مختلف معنی کے لیے آتی ہے، اس کا اصول اور ضابطہ میں بتا دیتا ہوں. واؤ جب فارسی میں آتی ہے دو مفردوں کے درمیان میں تو دو مفردوں کو ملا دیتی ہے، اور جب واؤ فارسی میں آتی ہے دو مرکبوں کے درمیان میں تو دونوں کو علیحدہ علیحدہ جدا کر دیتی ہے. جیسے واؤ فارسی میں آتی ہے دو مفردوں کے درمیان میں تو کہا جاتا ہے زمین و آسمان، آپس میں ملا دیا، زمین و آسمان نہیں کہہ سکتے. تو جب دو مرکبوں کے درمیان میں آئے گی پہلا مرکب علیحدہ کر دے گی دوسرا مرکب. یہ پوری فارسی میں واؤ اتنا صحیح ہے. جبکہ عربی کی بات آئے گی تو پھر واؤ اپنے پورے معانی کے ساتھ آ جائے گا اور پتہ چلے گا واؤ 20 اقسام کے اوپر مشتمل ہے. اور اس کے انہوں نے جو معنی بیان کیے ہیں وہ اگر آپ پڑھیں تو یہ کئی صفحوں کے اوپر محیط ہیں اور پتہ چلتا ہے. اور پھر انہوں نے یہ اپنے پلے سے نہیں لکھے، انہوں نے ماخذ لکھا ہے. الصحاح سے انہوں نے لیا، علامہ منظور کی کتاب سے، ابن منظور کی کتاب سے، لسان العرب فیروز آبادی سے، تاج العروس، اور پھر لغت کی انہوں نے کتابیں استعمال کی ہیں 12 لغات کی کتاب سے انہوں نے واؤ کے معنی، یہ ساری عربی کی کتابیں ہیں جہاں سے انہوں نے اردو پڑھنے والوں کے لیے آسانی کے لیے واؤ کے معنی لکھے ہیں. میرے پاس اس کے علاوہ بھی عربی گرامر کی بے شمار کتابیں پڑھی ہوئی تھی جو میں دکھا دیتا تو وہ شاید اتنی معتبر تصور نہ ہوتی جتنی معتبر یہ ایک اس کو کہہ سکتے ہیں انسائکلوپیڈیا آف پنجاب یونیورسٹی ہے، جس کے اندر آپ ایک بہت بڑا علم کا خزانہ پاتے ہیں. اور آپ اگر اس کے اندر موجود تحقیقات کو دیکھیں تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی کہ ایک لفظ کے اوپر کیسے علماء پنجاب یونیورسٹی نے کیسے علم کے دریا بہائے ہوئے. یہ ان کا ایک عظیم کارنامہ ہے. اور جنہوں نے لغتیں لکھی ہیں انہوں نے بڑے سمندروں اور دریا بہائے ہوئے. تو یہ علیحدہ معنی ہے کہ آپ نے ایک چلو سے کلی کی، پھر علیحدہ چلو سے آپ نے ناک میں پانی ڈالا. لیکن میں اس میں فقہائے کرام کی آپ کو اصطلاح بتا دیتا ہوں. اگر کوئی شخص ایک چلو سے کلی کرے اور پانی بچ جائے، اب وہ جو بچا ہوا پانی ہے اس کو ناک کے لیے استعمال کرنا جائز ہے، اس کو ناک کے لیے استعمال کرنا جائز ہے، اس لیے کہ کلی والا پانی ناپاک نہیں ہوتا اور ناک صاف کر لے گا ایک ہی کلی سے تو پانی کی بچت ہو جائے گی. اس کا یہاں معنی اس لیے لینا درست نہیں ہے کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس کے علاوہ کل میں نے بڑا تفصیلی لیکچر دیا تھا، اس میں نے حدیث دکھائی تھی
کہ کلی علیحدہ چلو مبارک سے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کی، اور ناک میں پانی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علیحدہ چلو مبارک سے ڈالا. اس لیے جائز ہے کہ ایک چلو سے آپ ناک میں پانی پہلے کلی کر لیں پھر ناک میں پانی ڈال، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مسنون طریقہ کار ہے کہ آپ نے دونوں کے لیے علیحدہ علیحدہ لیا. پھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب کلی کر لی اور ناک میں پانی ڈال لیا تو پھر آپ نے ایک چلو کے ساتھ اپنے دوسرے ہاتھ کو اس طرح ملا کر تو پانی لیا اور اپنے پورے چہرے مبارک کو دھویا. پھر اس کے بعد آپ نے اپنے چلو میں ہاتھ پانی لیا اور دائیں بازو کو دھویا کونیوں سمیت. کل میں نے کونی کا مسئلہ بھی سمجھایا تھا، آپ تشریف فرما نہیں تھے، تو میں نے کیونکہ آپ آ جائے ہیں تو میں ایک دفعہ پھر ایک آدھ منٹ کے اندر ریپیٹ کر دیتا ہوں. کونی کے اندر علاج جو ہے یہ آتا ہے انتہائی غایت کے لیے، کسی شے کی باؤنڈری کو بیان کرنے. جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے لاہور سے اسلام آباد کا سفر کیا تو اسلام آباد سفر میں شامل ہوگا. تو جب فرمایا وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دو، کونیوں تک دو، تو اس کا مطلب کونیاں سمیت ہے. اور پھر جب فرمایا وَأَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، کہ روزے کو رات تک رکھو، تو پھر لیل شامل نہیں کی گئی، اس لیے کہ الہ انتہائی غایت کے لیے آتا ہے. اور اس کے لیے اصول علماء علم النحو نے دیا کہ جب غایا اور مغیا ایک جنس کی ہوں تو الہ کا معنی تک استعمال ہوتا ہے اور سمیت استعمال ہوتا ہے، اور جب الہ انتہائی غایت کے لیے آئے اور غایا اور مغیا علیحدہ علیحدہ جنس کی ہوں تو جس شے تک ذکر کیا گیا اس کے شروع ہوتے ہی شے ختم ہو جاتی. یہ اصول اور ضابطہ. یہ اس بندے کو میں نے سوال کیا کہ تم یہ کہتے ہو کہ الہ یہاں معنی میں جاتا ہے تو بتاؤ وَأَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ کا کیا معنی کریں گے. اور جب تک یہ گرامر نہیں پڑے گا اس کو ساری زندگی یہ معنی نہیں آنا کہ انتہائی غایت کیا ہوتی ہے اور ابتدائی غایت کیا ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان علماء کا فیضان ہوتا ہے جو علم دین کو پراپر بیٹھ کے پڑھتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک چلو سے اپنے دائیں طرف کو دھویا، پھر بائیں طرف کو دھویا، پھر آپ نے سر مبارک کا مسح کیا، اور پھر نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے پیر مبارک دھوئے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ایسے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا. یہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ تفصیلی وضو تھا جو آپ نے کیا. اور پھر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے ہمیں معاملات سکھائے. یہ حدیث نمبر ہے 141. اب باب شروع ہو رہا ہے، باب التسمیۃ علی کل حال عند الوقاء، کہ ہر حال میں بسم اللہ شریف پڑھنی چاہیے، حتیٰ کہ نکاح کے بعد بھی بسم اللہ پڑھنی چاہیے. نکاح کے بعد بھی، یہ نکاح خاص معنی میں نے استعمال کیا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتی، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں مجھ تک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارک پہنچی کہ آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص نکاح کرے تو اس کو چاہیے کہ اپنی اہلیہ کے قریب جانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ فرمایا قالا بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان، یا اللہ ہمیں شیطان سے دور رکھ. تو فرمایا جب وہ یہ دعا پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم اس کو بھی شیطان سے دور رکھے گا، اور ما رزقتنا، اور جو اس کو رزق دے گا اس سے بھی دور رکھے گا. یہ بہت بڑا حدیث سے جواب ہے. وَجَنبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فرمایا جو تو ہمیں رزق دے گا نا، فرمایا جو میں تمہیں رزق دوں گا اس رزق کو میں شیطان سے بچا کے رکھوں گا. میں اس رزق کو شیطان سے بچا کے رکھوں گا. اب دیکھیں، اب میں اس کا معنی آپ کو سمجھاتا ہوں. اور فرمایا کہ یہ میں دوبارہ حدیث پڑھنے لگا ہوں، آپ اس کے اوپر غور کیجئے گا. فرمایا اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا، بندہ یہ کہے گا یا اللہ ہم سے شیطان کو دور کر، اور جو تو ہمیں عطا فرمائے گا، جو تو ہمیں عطا فرمائے گا نا رزق، اس سے بھی شیطان کو دور رکھ. اب شادی کے بعد قربت سے جو رزق ملتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اولاد.
اولاد رزق ہوتی ہے. اولاد کیا ہوتی ہے؟ رزق ہوتی ہے. بیوی کیا ہوتی ہے؟ رزق ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ جل مجید الکریم ارشاد فرماتا ہے کہ جو شہید ہو جاتا ہے ہم ان کو رزق دیتے ہیں. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. اللہ کے نبی قبروں میں زندہ ہوتے انہیں رزق دیا جاتا. اب رزق تو بڑے وسیع معنی میں ہے، اور اعلیٰ حضرت نے دبا کے اس کے اوپر پوری قوت سے لکھا ہے کہ اصل میں رزق کن کن معنوں میں ہے، اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قبر شریف میں کیا کیا پیش کیا جاتا. اور یہ کوئی توہین نہیں ہے، یہ انبیاء کی عظمت ہے کہ انبیاء کا برزخی معاملہ عام بندوں جیسا نہیں ہوتا، وہ اللہ کے نبی ہوتے ہیں. نہیں اس میں جناب وہ توہین ہوگی. کون سی توہین ہوئی؟ بخاری کو کہو تم نے توہین کر دی. وہ کہتے جو اللہ ہمیں آپس میں ملاب کے بعد رزق دے گا نا، یا اللہ اس رزق کو بھی شیطان سے بچا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کون سی روٹی دینی تھی؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کے بعد کون سا مکان دینا تھا؟ اس سے بعد اللہ نے ان کو اولاد دینی تھی، اور اولاد کو اللہ تعالیٰ نے رزق کا. یہ بخاری کی روایت ہمیشہ یاد رکھنی ہے 141 نمبر، کہ اولاد بندے کا رزق ہوتا، اولاد بندے کا رزق ہوتا. اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، آگے حدیث وضاحت کر رہی ہے فقضی بینہما ولد لم یضرہ، کہ جب ان دونوں میاں بیوی نے دعا کی نا کہ یا اللہ تو ہمیں شیطان سے محفوظ فرما، اور جو تو رزق دے گا نا اس رزق کو بھی تو ہمیں تو شیطان سے محفوظ فرما. تو فرمایا اللہ فرماتا ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ میں جو تمہیں اولاد دوں گا نا شیطان اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ وضاحت کر دی اگلے جملے نے کہ رزق سے مراد کیا ہے؟ اولاد. رزق کے مراد کیا ہے؟ اولاد. اسے وہ جو ایک اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پہ ایک تہمت بنتی ہے، وہ بھی آج ختم ہو گئی، کہ انہوں نے جو معنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کیا کہ آپ کو بعد از وصال قبر شریف میں کیا کیا پیش کیا جاتا ہے، وہ رزق کے سارے زمرے میں آ جاتا ہے. پھر اس کے بعد 9واں چیپٹر ہے باب ما یقول عند الخلاء، بیت الخلاء میں داخل ہونے کے وقت انسان کیا کہے. یہ دعا بتائی گئی کہ حضرت انس فرماتے ہیں میں نے سنا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل الخلاء قال اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ جب انسان بیت الخلاء میں داخل ہو تو کہ یا اللہ مجھے خبیث جنوں اور خبیث جنات سے محفوظ فرما. جب باہر آئے تو کہ غفرانک. یہ جملہ بتا رہا ہے کہ اندر گیا قضاء حاجت کے لیے تھا، لیکن باہر آ کر یہ کہہ رہا ہے یا اللہ تیرا شکریہ، تو نے مجھے سکون اور راحت عطا فرمایا. کہ قضاء حاجت سے فارغ ہو کر اطمینان اور سکون کے ساتھ آ جانا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت. میں اس کی تھوڑی وضاحت کرتا چلوں تاکہ پتہ چلے کہ قضاء حاجت کے اندر بندہ جو کام کرنے کے لیے جاتا ہے اگر اس کو اس کی کثرت ہو، جس کو ہم کہتے ہیں اس کو جناب اس کا پیٹ جاری ہے، کثرت ہے، وہ تب بھی مصیبت میں پڑا ہوا اور کہہ یا اللہ مجھے سکون دے دے. اور جو بیت الخلاء میں جاتا ہے اس کو قضاء حاجت ہوتی نہیں، وہ بھی مصیبت میں، زیادہ ہو تو بھی مصیبت میں ہے، نہ ہو تو بھی مصیبت میں ہے. تو جب وہ پرسکون ہو کے باہر آتا ہے تو کہتا ہے غفرانہ، یا اللہ تیرا شکر، یا اللہ تیری مہربانی ہے تو نے مجھے اس تکلیف سے محفوظ فرمایا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اس کے اوپر بہت بڑی عنایت ہے کہ وہ جاتا ہے اور اپنی ضرورت سے فارغ ہو کے آ جاتا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جاؤ، اچھا اس کی بنیادی ضرورت کیوں پیش آئی، یہ بہت ضروری ہے بتانا تاکہ پتہ چلے کہ ہم جب بیت الخلاء میں جاتے ہیں تو یہ دعا کے اوپر باہر کھڑا ہو کر جو تہذیب والے خاندان ہیں، پڑھے لکھے کی نہیں میں بات کر، تہذیب والے مہذب، وہ اپنے بچے کو چھوٹا سا بھی ہو نا تو کسی کے سامنے اپنی پینٹ یا پجامہ یا ٹراؤزر یا شلوار نہیں چینج کرنے دیں، وہ کہتے ہیں علیحدہ چلے جائیں. چھوٹے سے بچے کے دل میں بات بتاتے ہیں کہ جسم کے جو سطر والے حصے ہیں نا ان کے اوپر کسی کی نظر نہیں پڑنی چاہیے. تو جب ماں باپ یہ خیال رکھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے بھی آگے کا خیال رکھا کہ جب ہم تنہائی میں چلے جاتے ہیں اور لباس اتار دیتے ہیں قضاء حاجت کے لیے یا اس کو
سطر سے علیحدہ کر دیتے ہیں، تو وہ اس خاص موقع کے اوپر اگرچہ دنیا کے کسی بندے کی نگاہ نہیں پڑ رہی ہوتی، لیکن شریر جن وہاں پہ اور شیطان وہاں پہ موجود ہوتے ہیں جو دیکھتے ہیں، تو ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ ہمدردی کی، فرمایا دیواریں بڑی بڑی مضبوط دیواریں شیطان اور جنوں کی آنکھوں کے آگے حائل نہیں ہو سکتی، لیکن جب تم بسم اللہ شریف پڑھ لو گے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھ لو گے، اس دعا کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ان کے اور تمہارے درمیان میں پردہ حائل کر دے۔ وہاں تنہائی میں بھی تم جس طرح لوگوں کی نگاہوں سے محفوظ رہتے ہو، اسی طرح شیطان اور جنوں خبیث جنوں کی نگاہوں سے بھی محفوظ رہو۔ اس لیے یہ جملہ پڑھایا تاکہ یہ اندر تنہائی میں جب بے لباس ہو تب بھی اس کے اوپر کسی غیر محرم انسان اور جن اور شیطان کی نگاہ نہ پڑے۔ یہ ہے ہمدردی جو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ کی۔ اور جب باہر آئے گا تو کہ غفرانک، یا اللہ تیری مہربانی، تو نے مجھے اس تکلیف سے نجات دی، یا اللہ تیرا شکریہ۔ اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں بیت الخلاء جانے کا طریقہ بھی بتاتے تھے، واپسی کا، اور یہودیوں کو اس سے بڑا غصہ چڑھتا، وہ کہتے بیت الخلاء، تو مسلمان ہچکچاہٹ میں مبتلا نہیں ہوتے تھے، کنفیوز نہیں ہوتے تھے، اور کہتے ہیں او بس جی کی کریے جی ہن ساڈے نصاب دا حصہ ہے جی، نہ بالکل بڑے دل سے کہتے تھے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سے ہر گندگی علیحدہ ہو جائے۔ بابو وضع الماء یعنی الخلاء، بیت الخلاء کے پاس پانی کا رکھ دینا۔ اچھا یہ ساری صورتحال اب نہیں کی ہیں، کیونکہ اس وقت یہ جو فلش سسٹم اور ڈرین سسٹم ہے یہ نہیں تھا ہوتا، بیت الخلاء گھروں کے اندر نہیں تھے ہوتے، اب اٹیچ باتھ گھر میں بن گئے ہیں اور فلش لگے ہوئے ہیں، کموڈ لگے ہوئے ہیں، اوپر سے پریس کرتے ہیں، سب صفائی ہو جاتی ہے۔ اور ایک اللہ ہدایت دے، ایک بندے کو وہ یہ کہہ رہا تھا، میں نے آج ہی سنا، وہ کہہ رہا تھا کہ میں بیت الخلاء بنانے لگا ہوں ڈھیروں ڈھیر، اس کے باہر میں نے وہ واٹس ایپ نمبر لکھ کے لگا دینا کہ جس نے گندگی کے بعد اپنی گندگی صاف نہیں کی، اگلا آنے والا اس کی فوٹو مجھے بھیج دے۔ کیا لوگوں کی عقلوں کو ہو گیا، اپنے منصب کو دیکھو یار، کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہو، اتنی بڑی کرسی ہے اور یہ کر رہے ہو، بڑے کام کرو۔ جن کے پاس کوئی کام نہیں نہ ہوتا پھر وہ چھوٹے چھوٹے ایشوز لے کے آ جاتے ہیں، جناب آج میں نے پیٹرول اتنے کا کر دیا، آج میں نے یہ کر دیا، آج میں نے وہ کر دیا۔ بابا بتاؤ ملک پاکستان کی سالمیت اور بقا کے لیے کیا کیا، اسلام کے لیے کیا کیا؟ کشمیری ایک سال ہونے کے قریب مر رہے ہیں، ان کو آواز دینے والا کوئی نہیں، ان کی آواز سننے والا کوئی نہیں، ان کے لیے کیا کیا؟ یہ رہ گئی بس ساری زندگی کا نظام کہ واٹس ایپ کے اوپر تم مجھے تصویریں بھیجو کہ کس نے بیت الخلاء صاف کیا اور کس نے نہیں کیا۔ یہ تو ڈیوٹی نہیں ہے، اس کے لیے تو ہمارے پاکستان کے پیسے نہیں ملتے، آپ کو پاکستان کی بقا کے لیے پیسے ملتے ہیں، اس لیے اس کے اندر پالیسیز درست ہونی چاہیے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ قضاء حاجت کے لیے گئے تو کسی نے پانی کا ایک برتن رکھ دیا، آپ نے فرمایا یہ کس نے رکھا؟ تو کہا جی یہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے رکھا۔ اب یہ سہولت تھی تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم فقہہ فی الدین، یا اللہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین کا فقیہ بنا دے۔ یہ 4 جگہ حدیث آئی تھی اور یہ لیکچر نمبر ہمارا 18 تھا جس میں یہ پہلی دفعہ آئی تھی، تو اس میں نے پھر اس کو تفصیل سے بیان کر دیا تھا، یہ بھی حدیث سنا دی تھی، اور جو 2 مقامات آگے آئیں گے وہ بھی میں نے بتا دیے تھے کہ ان جگہوں پر یہ حدیث آئے گی۔ یہ ہے وضو کا وہ بنیادی حصہ جو آج ہم نے حدیثیں سنی ہیں، اور آج ہم نے حدیثیں سنی ہیں 135 نمبر سے لے کر 143 نمبر تک 8 حدیثیں سنی ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی بشرط زندگی و صحت کل اس سے آگے ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام کا فہم عطا فرمائے۔ اور آج جو ہماری اس گفتگو کے درمیان میں سوالات آئے ہیں اس کی طرف چلتے ہیں۔ ایک شخص کو زخم ہے لیکن وضو کے درمیان اس زخم سے خون بہنا شروع ہو گیا اور رک نہیں رہا، اس بارے میں کیا حکم ہے؟ وہ وضو جاری رکھے یا اس کے رک جانے کا انتظار کرے؟ لوگ جو ہے نا، لوگ احادیث کو گڑبڑ کر دیتے، کہتے ہیں صحابہ کرام جنگ میں تھے تو کسی کا بازو کٹ گیا، کسی کو کئی زخم ہے، جب نماز کا ٹائم آیا تو سارے ہی نماز پڑھ رہے تھے۔
وہ اتنا خون نکلنے کے بعد، اتنے کپڑوں کے اوپر خون لگے ہونے کے بعد نماز پڑھ رہے تھے، اور مسجد کے مولوی صاحب سے پوچھ رہے ہیں جناب ایک تو خون نکل رہا ہے، نماز ہوئی؟ انہوں نے کہا نہیں ہوئی۔ تو ان کی اتنی بڑی نمازیں کیسی ہوئی؟ میدان جہاد کا اصول اور ہے، عام زندگی کا اصول اور ہے۔ میدان جہاد میں بازو کٹ جائے، ٹانگ کٹ جائے، زخم ہو جائے انسان کے جسم پر، اس کا ویسے ہی نماز پڑھنا جائز ہے۔ کیوں؟ وہ مجاہد ہے، وہ بوٹوں سمیت، جوتیوں سمیت، اسلحے سمیت نماز پڑھے گا، اور وہ شہید ہو جائے گا تو صرف اسلحہ اتارا جائے گا اور کوئی شے اس کے اوپر سے نہیں اتاری جائے گی، اس کی نماز جنازہ ویسے ہی پڑھ کے اس کو قبر شریف میں اتار دیا جائے گا۔ اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ قبر شریف سے نکلے گا تو اپنے جہاد والے لباس کے اندر سے نکلے گا، ہاتھ میں تلوار ہوگی۔ اے تو پھٹا پا دیتا۔ یہاں بات کی کہ بتاؤ حضرت ابراہیم کو پہلے لباس پہنایا کہ حضور پاک کو پہنایا، اور مجاہد کو کہا کہ مجاہد لباس کے ساتھ ہی نکلے گا۔ میں نے اس کے اوپر ایک لیکچر ریکارڈ کروایا، اس کے اندر میں نے یہ وضاحت کی کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اپنی قبر شریف سے لباس سمیت ہی باہر تشریف لائیں گے۔ وہ لباس جس کے اوپر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قبر شریف میں اتارا گیا تھا، اسی لباس کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئیں گے۔ پھر آپ ہی کو سب سے پہلے میدان محشر میں لباس پہنایا جائے گا جو اس مقام اور مرتبے کے لیے سب سے اعلیٰ ترین لباس ہوگا۔ یہ میں نے ہمارا پچھلا لیکچر سنے، اس کے اندر میں نے اس کی وضاحت کی۔ اب یہ جو بندہ ہے اس کو کہتے ہیں مریض۔ مریض کے احکامات اور ہوتے ہیں، مجاہد کے احکامات اور ہوتے ہیں۔ پھنسی کا علاج اور ہوتا ہے، اور زخم پڑ جائے تو اس کا علاج اور ہوتا ہے۔ پیٹ کے باہر رسولی بن جائے اس کا علاج اور ہوتا ہے، اندر آ جائے تو اس کا علاج سب کو ایک ہی ٹیکے سے صحیح نہیں کر سکتے آپ، سب کے لیے علیحدہ علیحدہ ٹریٹمنٹ ہوتا۔ تو اسی طرح مسائل بھی سب کے لیے علیحدہ علیحدہ ہوتے۔ کہا جی ادھر بھی خون ہے، ادھر بھی خون ہے، ادھر مسئلہ ہو رہا ہے، ادھر مسئلہ، ادھر مجاہد کا خون ہے، وہ میدان جہاد میں بیٹھا ہوا ہے، ادھر عام سہولت کے دنوں میں ایک بندہ گھر میں بیٹھا ہو، اس کے لیے مسئلہ اور ہے، اس کے لیے مسئلہ۔ اب اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی بندہ مریض ہوگا تو مریض کب ہوگا، اس کی شریعت نے ایک پوری کنڈیشن بیان کی ہے۔ کوئی شخص کسی بھی مرض میں مبتلا ہو تو اس کا مرض اتنا لمبا ہونا چاہیے کہ ایک نماز سے لے کر دوسرے نماز تک اس مرض کی وجہ سے اس کو اتنا موقع نہ ملے کہ وہ وضو کر کے یا تیمم کر کے تکبیر تحریمہ کہہ سکے۔ اگر اس کو اتنا موقع نہیں ملا تو وہ مریض شرعی ہے۔ ایسا بندہ جب نماز پڑھے گا تو تکبیر تحریمہ کہہ کے وضو کر کے یا تیمم کر کے جب وہ مصلی پہ کھڑا ہو جائے گا یا کرسی پہ بیٹھ جائے گا یا بستر پہ لیٹ کے نماز شروع کر دے گا، چاہے خون نکلے، چاہے ہوا خارج ہو، چاہے زخم سے جو مرضی بہتر ہے، اس کی نماز ہوتی رہے گی کیونکہ وہ معذور شرعی ہے۔ اور اگر کوئی معذور نہیں ہے تو اس کو اس وقت تک نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ وہ اپنے جسم پر لگی ہوئی اس ناپاکی کو دور نہ کر لے۔ اگر یہ معذور نہیں ہے تو ناپاکی دور کر کے خون صاف کر کے نماز پڑھے گا، اور اگر یہ معذور شرعی ہے پھر اس کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ ایک دفعہ اپنے آپ کو صاف کر کے وضو کر کے نماز شروع کر دو، پھر خون بہتا رہے، پھر پیپ بہتی رہے، پھر ریشہ بہتا رہے، اب نماز پڑھتے رہو، آپ کی نماز ہو جائے۔ جناب جی پیارے بھائی آصف صاحب نے سوال کیا ہے، کچھ لوگوں کو یہ مسئلہ ہے کہ جناب ہوا خارج ہوئی، نہ بو آئی نہ آواز آئی، نہ بو آئی نہ آواز آئی، لیکن اس نے یہ فیل کیا کہ میرے جسم سے ہوا نکلی ہے۔ تو جب اس نے یہ فیل کر لیا تو یہ اس کا محسوس کرنا یقین کے درجے میں ہے۔ اب اس کو آواز نہیں بھی آئی، اب اس کو بدبو نہیں بھی آئی، تو بھی اس کا وضو ٹوٹ گیا کیونکہ اس کو یقین مل گیا کہ میرے جسم سے ہوا نکلی ہے۔ اور اگر شک ہوا تو پھر جب تک آواز اور بو دونوں میں سے کوئی ایک شے نہ آئے اس وقت تک نہیں وضو ٹوٹے۔ ہاں وہ غلط کہتا ہے، یہ اس صورت میں ہے جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس کو
یہ اس بندے کے لیے ہے جو شک کا مریض ہے، شک کا مریض ہے، اس کو یقین پر پختہ کرنے کے لیے حضور پاک نے فرمایا جب تک تجھے یقین نہ ہو جائے، جب تک تجھے. اور اس نے جب دیکھا، میں آپ کو حدیث کے لفظ ریپیٹ کر کے بتا دیتا ہوں تاکہ یہ آ گئی جی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ینتفل او لا ینصرف، تو نماز سے پھر نہیں، حتی یسمع صوتن او یجد ریحن، یہاں تک کہ تجھے آواز آ جائے یا ہوا کے نکلنے کا تجھے پتہ چلے. بو اور آواز، بو اور ری کہتے ہیں خوشبو کو، یا کیونکہ شے بری ہے تو بو مراد ہوگی. تو دونوں چیزوں میں سے جب تک تجھے کوئی شے نہ پتہ چلے اس وقت، اب آواز نہیں آئی لیکن اس کو پتہ ہے آواز نکل گئی ہے، بس یہ علم ہو جانا یہ یقین کے درجے میں. کر لیں، ہمارا وضو کمپلیٹ ہو گیا. پاؤں کا مسئلہ آج کل بہت زیادہ عام ہو گیا ہے. جی سوٹڈ بوٹڈ لوگ اپنے بوٹ نہیں اتارتے، وہ کیسے، اور اسی طرح طالب علم وہ بھی نہیں اتارتے، مسافر بھی نہیں اتارتا، باقی وضو پورا کر لیتے ہیں پاؤں کے اوپر بوٹوں سمیت. جو ہم عام بوٹ پہنتے ہیں اس کے اوپر ہاتھ پھیر کے کرتے ہیں کیونکہ اس میں میرا وضو جو ہو گیا، اور وہ نماز جا کے پڑھ لیتے ہیں. یونیورسٹی یا کالجز کے اندر کیونکہ زیادہ انتظام نہیں ہوتا تو وہ بچے جلدی سے یہ معاملہ کرتے ہیں. تو یہ جو بوٹوں کے اوپر مسح کرنا ہے، جرابوں کے اوپر، کپڑے کی جراب کے اوپر جی، مسح کرنا ہے، اس کے متعلق میرے پاس اس کے متعلق جوابات سارے ہیں، لیکن میں اس کا جواب اس لیے نہیں دینا چاہ رہا کہ میں چاہتا ہوں کہ حدیث ساتھ ریفرنس نمبر ہو نا، تو پھر اس کو دینے سے جواب میں پختگی ہوگی. جواب میرے پاس سارے ہیں، لیکن ہم اس کو ابھی آنے والی انشاءاللہ ایک دو دنوں میں یہ آ جائے گا، وضو کے اندر ہی آئے گا. اب تیسری بات، جی پٹی کبھی کبھار پورے بازو پہ نہیں ہوتی، جی کچھ حصہ ننگا ہوتا ہے، کچھ حصہ ڈھکا ہوتا ہے. اچھا، کچھ علماء کرام فرماتے ہیں جو ننگا حصہ ہے، کھلا حصہ ہے، اس پہ پانی پھیر لے، باقی نکال دیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ایک بیشک پورا عضو چھوڑ دیں. اس کے متعلق بتا دیں، کیونکہ یہ اکثر ہوتا ہے کہ کبھی آپ کا پورا بازو یا پوری پاؤں پٹی میں نہیں ہوتا، کچھ حصہ اس کا باہر ہوتا ہے، اس میں آپ کیا حکم کرنا؟ سب سے بنیادی شے ہے کہ یہ شے ہمیں غور طلب ہونی چاہیے کہ پانی کا استعمال ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے کہ نہیں. اگر پانی کا استعمال ہمیں نقصان نہیں پہنچاتا تو ہم ان جسم کے حصوں کو دھوئیں جن کے اوپر پٹی نہیں ہے، اور اس حصے کے اوپر مسح کریں جس کے اوپر پٹی ہے. اور اگر پانی نقصان نہیں دیتا تو پھر ہمیں یہ حکم ہے، اگر نقصان دیتا ہے تو پھر سارا مسح کر لیں. بالکل کلیئر ہے جی. اور کوئی بات؟ ایک خصوصی دعا آئی ہوئی ہے، صاحبزادہ ابو بکر صدیق یوسفی زمزمی صاحب علیل ہیں، اور دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ. اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. یا الہی، ہم دین اسلام کا علم سیکھنے کے لیے اپنا قیمتی وقت یہاں پہ صرف کرتے ہیں، اس کو اور قیمتی بناتے ہیں. یا اللہ ہمارے اس وقت کو قبول و منظور فرما. یا اللہ ہمارے وقت میں، ہماری زندگیوں میں، ہماری عمروں میں، ہماری صحتوں میں، ہمارے معاملات میں برکت پیدا فرما. دین اسلام کا کام دن رات کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ اسلام کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اسلام اللہ تعالیٰ کا بھیجا وہ مذہب ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے کے آئے ہیں. کوئی بھی اس کی مدد نہ کرے تو اللہ خود اس کی مدد کرتا ہے، لیکن جو لوگ اسلام کی مدد کرتے ہیں اللہ ان کو عزتیں دیتا ہے، ان کے مرتبے بلند فرما دیتا ہے، ان کی بخششیں فرما دیتا ہے. یا اللہ تو نے کسی سے اسلام کا کام لینا ہے تو یا اللہ اسلام کی خدمت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. نگینہ سوشل ویلفیئر سوسائٹی اور انجمن ارشاد دین اسلام کے بانیین سے لے کر نیچے تک جتنے افراد، متعلقین، متوسلین اور عقیدت مند جتنے احباب ہیں، یا اللہ ہم سب کو دین اسلام کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے ذریعے سے اسلام کا جھنڈا بلند فرما. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہمارے ذریعے سے عام کر کے گھر گھر کر پہنچانے کی
ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اسلام کی بحالی کے لیے اور اسلام کی سربلندی کے لیے جو مشن نگینہ سوشل ویلفیئر سوسائٹی کے بہترین لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہے، یا اللہ اس کے اوپر محنت کرتے ہوئے ہمیں ان کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، جنہوں نے تنگ دستیاں جی لی ہیں یا اللہ ان کو خوشحال فرما، جنہوں نے مصیبتیں جی لی ہیں ان کو راحت عطا فرما۔ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرما، آپ کو کروٹ جنت عطا فرما۔ آپ کو اگرچہ بہت اونچے مقامات یا اللہ تو نے ان سے نوازا ہوا ہے، لیکن بحیثیت انسان ان کے اور اونچے مقاموں میں اور زیادہ بلندیاں اور ترقیاں عطا فرما۔ ہم سب کو بھی اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مجھے دین اسلام سے پیار ہے، 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 مجھے دین